ناظرین، میں ہوں وقات بھٹ. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وقات بھٹ آفیشیل. ناظرین، آج ایک میرے پیارے دوست ہیں، یہ ہاشمی صاحب ہیں، شاہ رخ ہاشمی صاحب ان کا نام ہے. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے یہ نواسے ہیں. اور تھوڑا سا ایک منٹ میں نے کہا کہ تھوڑی سی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. آج پہلی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ. ہاشمی صاحب، موجودہ الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بھٹو صاحب بہت شکریہ. مخدوم جاوید ہاشمی کا آپ نے حوالہ دیا میرے رشتے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، وہ میرے باپ ہیں، لیکن باپ وہ بعد میں، لیکن استاد وہ پہلے ہیں، کیونکہ وہ محسن جمہوریت. اور میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے بعد اگر کوئی جمہوریت کے حوالے سے تگو کرنے والی شخصیت ہے تو ان کے شاگردوں میں سے ایک نام ہے، اور وہ نام ہے مخدوم محمد جاوید ہاشمی. الیکشنز بہرحال ہونے چاہیے، اور الیکشنز جو ہیں وہ اس وقت کوئی آثار نظر آ نہیں رہے کہ الیکشن جو ہے وہ کیا پتہ یہ کرواتے ہیں نہیں کرواتے. بات کیئر ٹیکر سیٹ اپس کی نہیں ہے جو پنجاب میں ہیں یا اس وقت فیڈرل میں چل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو بڑے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو کنگ میکرز آپ جن کو کہہ لیں، جو کہ بدقسمتی سے 76 سال سے اوپر کی تاریخ سے وہ اس وقت تک براجمان ہے، اور وہی گھٹیا نظام، وہی فرسودہ نظام جو وہ چلاتے آ رہے ہیں، وہ اسی کے ذریعے شاید اگر چلانا چاہیں تو بھائی 90 دن سے زیادہ کسی بھی قانون میں، اور خاص طور پہ آئین پاکستان 1973 میں کوئی جورسڈکشن موجود نہیں ہے کہ 90 روز سے اوپر کسی بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کوئی سیٹ اپ ہو. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں، چاہے پنجاب کے ہوں چاہے فیڈرل کے ہوں، کیا 90 دن سے اوپر کتنے 90 دن اور گزر چکے ہیں. تو الیکشن اللہ کرے ہو، اور ہوگا بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایک فیئر الیکشن ہونا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے کبھی ہوا نہیں ہے. ریگنگ کرونا ہارنے والی پارٹیاں ہمیشہ روتی رہی ہیں، اور جو جیتنے والی پارٹیاں وہ کہتی ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جی 2008 کا الیکشن بھی 18 فروری کو ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ 8 فروری ہے یا 18 فروری ہے، کون سی؟ 8 فروری. ہاں، 8 فروری 2024 کا اللہ کرے ہو جائے. اور اگر ہوگا بھی تو اگر یہ ریگنگ نہ کریں اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو بھلا ہے وہ چل چکا ہے، اور اب بس یہ ہے کہ سینچریاں اور ڈبل سینچریاں یہ اب اسکور کرنی باقی رہ گئی ہیں. باقی اس وقت جتنے بھی کپتان کے کھلاڑی ہیں پورے پاکستان میں، 24 کروڑ عوام میں، ورکرز، ووٹرز، نوجوان، یوتھ اور بزرگوں اور خواتین، ہماری مائیں بہنیں سمیت جتنے بھی عمران ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عمران ہے. ایک عمران نہیں ہے، اس کا اس وقت نظریہ بک چکا ہے، اس وقت اس کی فلاسفی بک چکی ہے، اور اس وقت ہر وہ شخص عمران ہے، ہر وہ خاتون عمران کا کردار اور اس کا روپ اوڑے ہوئے ہے جو پاکستان میں پاکستانیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ہیومینٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ عمران نے بھی ہیومینٹی کے لیے بھی کام کیے. آپ اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شوکت خانم کے حوالے سے بات کر لیں، آپ فنڈ ریزنگز کے حوالے سے آپ بات کر لیں، آپ ان کے سوشل معاملات جتنے بھی تھے آپ ان کے حوالے سے بات کر لیں، تو عمران صرف سیاستدان، عمران صرف کریکٹر نہیں ہے، عمران سوشل ورکر ایسا کہ انسانیت کی وہ خدمت کی. آپ شوکت خانم جیسے ادارے دیکھ لیں، آپ نمل جیسے ادارے دیکھ لیں. اچھا، میں نہیں کسی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں کسی پولیٹیکل فگر کی بات کروں عمران کی، اور نہیں یار، میں نظریے کی بات کر رہا ہوں، میں آئیڈیالوجی کی بات. اچھا ہاشمی صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ کے نانا ابو نے ایک ٹائم 2014 میں چھوڑا تھا خان صاحب کو. 2014 میں چھوڑ کے کچھ اختلافات ہوئے، پھر نریٹو ان کا الگ تھا، خان صاحب کا الگ تھا، پھر وہ اگینسٹ ہو گئے. کل ان کی جو ٹویٹ ہے، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ میں خان صاحب سے معافی مانگتا ہوں اور میں دوبارہ پی ٹی میں آنا چاہتا ہوں. کیا خان صاحب پہلے غلط تھے، اب صحیح ہو گئے؟ چلیں، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. جی جی. نہ تو خان صاحب غلط تھے، اور بحیثیت بیٹا اور بحیثیت ایک جونیئر کے طور پہ اور بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں مخدوم صاحب کو بھی غلط اس طرح سے نہیں کہہ سکتا کہ 2014 میں جو باتیں مخدوم صاحب کہہ رہے تھے خان صاحب کو کہ آپ اس طرح سے نہ کریں. تو اب جب خان صاحب نے دیکھ لیا، فیس کر لیا ہے نا، حالانکہ میں خود 2007 سے پی ٹی آئی کا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں کسی اور کی پارٹی کی سائڈ لوں گا یا کسی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی سائڈ لوں گا. نو، خان صاحب جی، خان صاحب کو جو اس وقت مخدوم صاحب 2014 میں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ کنٹینر چھوڑیں، بلکہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں، آپ آئیں بلکہ مخدوم صاحب نے جب ریزائن دیا خان صاحب کے کہنے پہ، پوری پارٹی نے خان صاحب کو دیا، لیکن مخدوم صاحب گئے اسمبلی میں جا کے باقاعدہ ریزگنیشن وہاں پہ بھی دیا خان صاحب کو، بحیثیت پارٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی اور بحیثیت ممبر آف نیشنل اسمبلی کے طور پہ بھی انہوں نے خان صاحب کو ریزگنیشن دیا. اور مخدوم صاحب نے تب خان صاحب کو عرض کی کہ آپ جو ہے وہ معاملات اور مسائل
مسائل کا جو سولوشن ہے وہ آپ سیاسی طور کے اوپر پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ کے کریں، کیونکہ پی ٹی آئی ایک بہرحال ایک پارلیمانی اچھا اختلاف تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے اوپر ہوا تھا، میں بھی کہہ سکتے ہیں. اب تو کچھ باتیں وہ مطلب بھی ہیں. یہ ہاشمی صاحب فیور میں تھے اور وہ خان صاحب اینٹی تھے، اس یہ بات پہ کلیش ہوا. دیکھیں کلیش کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے. میں تو آپ کو اندازاً یا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو ایک سبق سنا رہا ہوں جو کہ مجھے سمجھ آیا. ہاں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. بہرحال باقی آپ کو کبھی مخدوم صاحب کے ساتھ موقع ملے اتفاق ہو تو آپ ان سے پوچھیے گا، وہ آپ کو صحیح اور سچ بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ لگی لپٹی بات نہ کی ہے اور نہ ہمیں سکھائی ہے. بات یہ ہے کہ آج مخدوم صاحب کا جو آپ کل ٹویٹ کی بات کریں، اگر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو تب سمجھ آ جانی چاہیے تھی اس بات کی جس وجہ سے مخدوم صاحب نے چھوڑا. اور مخدوم صاحب کو جو ہے آج اگر یہ چیز پتہ چل گئی کہ عمران اب مظلوم ہے، عمران جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اس وقت عمران کا جو نام ہے اور عمران کا جو ایک فلسفہ ہے وہ بک چکا ہے. اب لوگوں کے نام، لوگوں کی زبانوں کے اوپر ایک ہی نام ہے، عمران خان. نواز شریف، عمران خان. اچھا اب وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو. اب عمران خان جو ہے وہ ضد بن چکا ہے. نواز شریف بھی تو پاپولر ہے نا، یہ تو ایسا کیوں نہیں ہے پاپولر وہ؟ اب دیکھیں جی، اب بات جو ہے وہ اگر چلی تو بات بڑے دور تک جائے گی. وہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ میں 85 سے اگر سٹارٹ کروں، جب وہ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے، 87 میں وہ سی ایم بنے، 90s کے بعد وہ پی ایم آئے، پھر ان کا تختہ الٹا دیا گیا مشرف صاحب نے، وہ پھر پی ایم آئے. بھائی کتنی بار پی ایم بنیں گے؟ کتنی بار آپ کے بھائی پی ایم بنیں گے؟ کتنی بار آپ سی ایم رہیں گے؟ جب تک زندہ ہے، جب تک زندہ ہے. وہ ہمارے پیارے ہیں لیڈر. اور بھائی وہ پیارے کئیوں کے ہیں، وہ تو اپنے گھر والوں کے، ماں باپ کے بھی پیارے ہوں گے، اپنے فیملی ممبرس کے بھی پیارے ہوں گے، اپنے ورکرز کے بھی. بات یعنی ہم پولیٹیکل جو ایک سیاسی جو معاملات ہیں نا ان کے اوپر ہم جمہوری طور پہ اس طرح یقین رکھتے ہیں کہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے. میاں صاحب کو ٹھیک ہے، میں غدار نہیں کہتا، میاں صاحب گناہگار ضرور ہوں گے اور گناہگار بہرحال ہر انسان ہے، کوئی فرشتہ یا دودھ کا دھلا تھوڑی ہے. لیکن میاں صاحب کو کم از کم بڑے پن کا مظاہرہ یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے اگر کیا تو اس کو تسلیم کر کے قوم سے معافی مانگیں. دروازے کھلے. میں تو کہتا ہوں الطاف حسین بھی معافی مانگے تو اس کو بھی پاکستان آنے کی اجازت دینی چاہیے. نواز شریف پہ مقدمات ختم ہو سکتے ہیں، آصف زرداری صاحب پہ مقدمات ختم ہو سکتے ہیں، تو یار الطاف حسین پہ پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی واپس لے کے آئیں، اس پہ بھی ختم کریں. موقع دیں سب کو کہ سب اب خدمت کریں قوم کی. عمران صاحب بھی موقع دیں ان سب کو. اچھا ایک لحاظ سے تو نہیں دینا چاہیے موقع، اگر ہم منافق نہ ہوں تو پھر تو جزا اور سزا کی بات بنتی ہے جی. لیکن اگر پھر بھی جس کو ہم ریکنسیلیشن کہتے ہیں نا، زرداری صاحب کہتے ہیں مفاہمت، تو پھر مفاہمت سب کے لیے ہونی چاہیے. اس میں پھر امتیاز نہیں ہونا چاہیے میاں صاحب کا، الطاف حسین صاحب کا، اسفندیار ولی خان صاحب کا، وہ دوسرے وہ دو محسن داوڑ اور دوسرے کون سے علی وزیر صاحب. تو یہ سارے جی. فضل الرحمان صاحب، اب دیکھیں بات آ رہی ہے، فضل الرحمان صاحب 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور ان 10 سالوں میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہ کہیے گا کہ انہوں نے لسی پیتے رہے ہیں، وہ پیتے رہے ہوں گے لیکن لسی اتنی پیا کہ مونچھوں کو ان کی لسی اربوں روپے کی لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان 10 سالوں میں فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں برداشت کروں گا. میں کوئی ان کے خلاف تو بات نہیں کروں، میں ان کے تو حق میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ یار وہ 10 سال کشمیر میں، آج بھی صاحب میرا بات گرنے والا ہے موبائل پکڑ کے. آخری بات، کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے 10 سال، اور ان 10 سالوں میں 10 بیانات بھی 5 فروری کو بھی کبھی ایک بیان ان کا نہیں آیا. عمل درآمد کرنا تو آپ اگلی دفعہ ان کو بنائیں اور آگے انشاءاللہ آئیں گے ان کے بیان، آپ ایزی ہو جائیں. مفتیان دین کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور وہ اس پہ قال اللہ اور قال رسول کا ورد کرتے ہیں، اور مولانا صاحب بھی کرتے ہوں گے، خطیب و امام تو بہرحال وہ ہیں، لیکن وہ پتہ زیادہ وہ پتہ کس چیز کا ورد کرتے ہیں. یہ دیکھیں وہ زیادہ ورد کرتے ہیں، یہ دیکھیں کرسی وزارت عظمیٰ ہاں اللہ کرے جی ملے. جو بندہ اتنی خواہش کر رہا ہے کہ وہ ابھی نوجوانی سے ہی تھا، اور بلکہ مولانا سمیع الحق صاحب جو تھے جمعیت علماء اسلام کے، ان کے مطابق انہوں نے کہا مفتی محمود صاحب کے پاس ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ڈرائنگ روم میں، تو ایک بچہ آیا 6-7 سال کا، وہ آئے اور مفتی صاحب کہیں اس کو باہر بھگاؤ.
اس کو باہر بھیجو. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, مرحوم شہید مولانا سمیع الحق صاحب کی بات کر. انہوں نے کہا کہ کیوں, یہ کون ہے جی اور اس کو باہر کیوں بھیج رہے ہیں. مولانا سمیع الحق صاحب نے کہا مفتی محمود صاحب کو. تو انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے, اس کا نام فضل الرحمان ہے, یہ اندر آتا ہے کانفیڈینشیل جو ہم باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ باہر جا کے پیسے لے کے بچہ جو ہوتے ہیں, تو بچے تو امیچور ہوتے ہیں جی, اور بچے سچے بھی ہوتے ہیں, تو وہ باتیں سچی سچی بتاتے ہیں. تو اندر والی باتیں میں وہ سچی سچی جا کے نہ باہر بتا دیتے تھے. ان کو ٹافیاں, لالی پاپ یا پیسے, چوانیاں اٹھانیاں مل جاتی تھیں. تو آج وہ چوانیاں اٹھانیاں وزارت عظمیٰ کی سیٹ میں تبدیل ہو گئے, لیکن یہ اب لالی پاپ نہیں ہے, بہرحال یہ وزارت عظمیٰ. سر بہت بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش. ویلکم ویلکم.